السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92 اور 93 ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اس میں کسی مومن کو قتل کرنے کے بارے میں آیت مبارکہ ہے، اور جو مومن کو اگر کوئی جان بوجھ کر قصداً ارادے سے قتل کرے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا فرمان ہے، ہم آج وہ سیکھیں گے۔ میں پہلے اس کی قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں نے آیت پہلے سے لکھ لی چونکہ بڑی آیت تھی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ما نفی کا، کانا اسم ہے، کانا ناقص فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ تھا۔ ما کانا، اب اس کا مطلب ہوتا ہے ما کانا، یعنی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، یا یہ قابل تحسین نہیں ہے، مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ما کان لمؤمن، لام حرف جر، مومن نکر آ گیا، کسی مومن کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے قابل تحسین نہیں ہے۔ کیا؟ ان یقتل مؤمنا، قتل یقتل، قتل کرنا، ان مصدریہ، یقتل نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، ان یقتل کہ وہ قتل کرے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مومن کے لیے، ان یقتل کہ وہ قتل کرے، مؤمنا ایک مومن کو، یہ اس کا مفعول ہے، الا سوائے اس کے کہ خطأ یعنی خطا، غلطی سے ہو جانا، خطا کے طور پر، یہ حال ہے یقتل کا کہ وہ مومن، وہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے کسی مومن کو تو وہ خطا کے طور پہ اگر اس سے ہو جائے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا، من شرطیہ بن رہا ہے موصولہ، من قتل جس نے قتل کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، مؤمنا یہ اس کا مفعول، خطأ یہ اس کا حال، یعنی من قتل مؤمنا خطأ جس نے قتل کیا مومن کو خطا پہ یعنی غلطی پہ، فا اب اس کا جواب شرط ہے، چونکہ من شرطیہ ہے تو اس کو کرنا کیا ہے، تحریر رقبۃ، رقبۃ کہتے ہیں گردن کو، تحریر کا مطلب آزاد کرنا، تحریر رقبۃ ایک گردن کا آزاد کرنا، یہ جواب آ رہا ہے اس کا، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ تحریر رقبۃ یہ اس کی صفت ہے، کیسی گردن، مؤمنۃ ایک مومن گردن کو آزاد کرنا، یہ مومنۃ عورت کی طرف نہیں بلکہ اس کی وجہ سے مؤنث ہے کہ اسے ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی ایک مومن کو آزاد کرنا ہے۔ اور دیتن، دیت کہتے ہیں خون بہا، دیتن مسلمتن، مسلمتن کے اگر سپرد کی ہوئی، دیتن اسے دیت دینی ہے، مسلمتن الی اہلہ یہ متعلق ہے مسلمتن کے کہ اس کے گھر والوں کو خون بہا سپرد کیا جائے، الا سوائے اس کے کہ ان یصدقوا، باب تفاعل تصدق یتصدق، صدقہ کرنا یعنی معاف کر دینا، الا ان یصدقوا ہم اس کا فاعل ہے اور وہ اہل ہیں ایکچولی، اور ان مصدریہ ہے، الا ان سوائے اس کے کہ ان یصدقوا یعنی ایک مومن کی گردن آزاد کرنا اور دیت ادا کرنا، سپرد کرنا، الی اہلہ اس کے گھر والوں، ہی ریورٹ ہو رہا ہے جس مومن کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا، سوائے اس کے کہ ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں یعنی وہ صدقہ کر دیں، وہ دیت چھوڑ دیں، لیکن گردن آزاد کرنا مسلمان پر ہے۔ فَإِن اگر، ان کان من قوم اگر وہ تھا، وہ جسے قتل کیا گیا، ان شرطیہ، ان کانا من قوم، من حرف جر،
قومن عدوین، عدوین صفت ہے قومن کی، اور یہ قومن نکرہ آ رہا ہے، من قومن کسی قوم میں سے، عدوین دشمن ہے، دشمن قوم سے، لکم یعنی تم لوگوں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ قتل ہونے والا کیا ہے، هُوَ مُؤْمِنٌ وہ مومن ہے، یہ واو حالیہ ہے اس اسم کا جو کانا کا ہے، اور وہ جس کے بارے میں قتل ہوا کہ وہ قتل کیا گیا ہے تمہاری دشمن قوم میں سے لیکن وہ مومن ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو ایک گردن آزاد کرنا ہے مومن کا، یہ ہو گئی دوسرا، یعنی یہ دوسرے ٹائپ کے قتل کی یعنی اس کا کفارہ ہے۔ پہلا ہے کہ ایک مومن کو قتل کر دیا غلطی سے، اب ایک گردن آزاد کرنا، اور دوسرا دیت دینا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ قتل ہونے والا تمہارے دشمنوں میں سے تھا لیکن تھا مسلمان، تو گردن آزاد کرنی ہے، دیت ادا نہیں ہوگی وہاں پہ۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے، سیم فَإِن كَانَ وَإِن كَانَ ان شرطیہ كَانَ مِن قَوْمٍ، اب یہ قومن بینکم و بینہم میثاق کہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ بینکم و بینہم کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ایک معاہدہ ہے، پس کیا ہوگا، دیت مسلمۃ الی اہلی وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، سیم کہ ایک ان کے سپرد کیا جائے گا دیت کو ان کے گھر والوں کو، اور ایک تحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک گردن کو، مومن گردن کو آزاد کیا جائے گا۔ فمن لم یجد، من پھر شرطیہ لم نفی کا، وجد یجد پانا، لم یجد نے اس کو مجزوم کر دیا۔ فمن لم یجد پس جو نہ پائے، اب یہ جواب شرط آ رہا تو کیا کرے، صیام و شہرین مرکب اضافی، 2 مہینے کے روزے، یہ متتابعین یہ صفت ہے شہرین کی حالت جر میں ہے، فصیام شہرین متتابعین، متتابعین لگاتار، فصیام شہرین متتابعین 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ کس طرح یہ حال ہے کہ کس سے، توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے نیت میں، وَكَانَ اللَّهُ اللہ اسم کانا علیمًا حکیمًا خبر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری بات فرمائی ہے علیمًا حکیمًا کہ یہ جو تمام حکم اللہ نے دیا ہے یہ اس کی حکمت اور اس کے علم کے مطابق ہے، اور یہی درست حکم ہے۔ تو یہ تو آیت مبارکہ ہو گئی، آیت مبارکہ 92۔ اب انشاءاللہ ہم 93 دیکھتے ہیں جی۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے وَمَن يَقْتُلْ، پھر من شرطیہ، من یقتل، قتل یقتل قتل کرنا مجزوم ہے، شرط ہے، من یقتل فعل مضارع واحد ذکر غائب، من یقتل جو قتل کر دے، مؤمنن ایک مومن کو، متعمدن، متعمدن کا مطلب ہوتا ہے قصدن، ارادہ کر کے، ارادتاً یعنی پورے پلاننگ کر کے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا یہ حال ہے اس قتل کرنے کا کہ کس طرح اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ جواب شرط آ رہا ہے، بہت سخت جواب شرط ہے، جزاؤہ فعل مرکب اضافی، جزاؤہ اس کی جزا، یہ ہو ریورٹ ہو رہا ہے قتل کرنے والا، جہنم اس کی جزا کیا ہے، جہنم ہے، خالدن یہ حال ہے، خالدن ہمیشگی پر، فیہا اس میں کہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال یہاں پہ ہمیشہ سے نہیں بلکہ طویل مدت، لمبی مدت، کیونکہ قتل کرنا سے جو ہے نا وہ ابدی جہنم تو نہیں ہے، کیونکہ اور آیات اور احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، غضب یغضب غصے ہونا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ اسم الجلالہ فاعل، غضب علیہ اللہ اس پر غصے ہے، وَلَعَنَهُ لعن یلعن لعنت کرنا، وَلَعَنَهُ اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، ہو یہ مفعول یہ وہی جس نے قتل کیا، وَأَعَدَّ لَهُ اعد تیار کیا فعل ماضی واحد مذکر غائب، وَأَعَدَّ اعد یعد باب فعال پر تیار کرنا، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا، لہو اس کے لیے کیا، عذاباً ایک عذاب، عظیماً اس کی صفت کہ بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو
جو لوگ مومنوں کو قتل کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ شاید جانتے نہیں ہیں، یا اگر جانتے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. آئیے تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو فرمان الہی جی ومن قتل مؤمنا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. قتل خطا میں یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. ایک تو اس عظیم گناہ کا کفارہ ہے خواہ بغیر ارادے کے غلطی سے ہی سرزد ہوا ہو، اور قتل خطا میں یہ دو چیزیں واجب ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک مومن کی گردن کو آزاد کیا جائے، کافر کی گردن کو آزاد کر کے بھی یہ عہد برا نہ ہو سکے گا. امام احمد نے ایک انصاری صحابی کی روایت کو بیان کیا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی کو لے کر آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر ایک مومن گردن کی آزادی واجب ہے، اگر آپ اس لونڈی کو مومن سمجھتے ہیں تو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا، کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دیا جائے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. یہ دوسرا واجب ہے جو قاتل کے مقتول کے وارثوں اور ان کے عزیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنا پڑتا ہے. اور واجب ہے کہ قتل خطا کی دیت میں 5 قسم کے اونٹ ادا کیے جائیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں فیصلہ فرمایا کہ 20 بنت مخاض ایسی اونٹنیاں جو عمر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہوں، 20 ابن مخاض ایسے اونٹ جو عمر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئے ہوں، 20 بنت لبون ایسی اونٹنیاں جو عمر کے تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہوں، اور 20 جزع ایسے اونٹ جو عمر کے 5ویں سال میں داخل ہو گئے، اور 20 حقہ ایسے اونٹ جو عمر کے 4تھے سال میں داخل ہو گئے ہوں ادا کیے جائیں گے. یہ دیت قاتل کے اپنے مال میں سے نہیں بلکہ اس کے عاقلہ قاتل کے اولاد کے علاوہ پتری رشتہ دار جن پر دیت واجب ہوتی ہے پر واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خاندان حذیل کی 2 عورتیں لڑ پڑیں، ایک نے دوسری کو پتھر مار کر اسے اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا پیش ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے اور عورت کی دیت اس کے عاقلہ پر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمد خطا کا حکم وجوب دیت میں محض قتل ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں دیت عمد کی طرح 3 قسم کے اونٹوں کی صورت میں واجب ہے کیونکہ اس میں عمد کا شبہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ اچھی طرح سے اسلمنا نہ کہہ سکے اور انہوں نے سبانا ہم بے دین ہوئے کہنا شروع کر دیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے ان کے مقتولوں کی دیت اور تلف شدہ اموال حتیٰ کہ ان کے کتوں کے پانی پینے کے برتنوں تک کا معاوضہ ادا کیا. اس حدیث سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ امام یا اس کے نائب کی غلطی کی دیت یا کفارہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی اگر مقتول مومن ہو مگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو ان کے لیے دیت نہیں ہے، لیکن قاتل کو ایک مسلمان غلام ضرور آزاد کرنا ہوگا، نہ کہ کوئی غیر مسلم. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر کوئی مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن کا تم سے صلح عہد ہے، یعنی اگر مقتول کے وارث ذمہ ہوں یا ان سے صلح کا معاہدہ کیا گیا ہو تو پھر ان کے مقتول کی دیت ادا کی جائے گی. اور مقتول اگر مومن ہو تو کامل دیت بھی ادا کی جائے گی اور قاتل پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی واجب ہوگا. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینے روزے رکھے جن میں ایک دن کے روزے کا ناغہ بھی نہ کرے بلکہ مسلسل 2 ماہ روزے رکھے. اگر اس نے کسی مرد یا عورت ہے تو حیض و نفاس وغیرہ کے کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن بھی ناغہ کر لیا تو اسے سر 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہوں گے. توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا بڑی حکمت والا ہے.
قتل عمد پر وعید، قتل خطا کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کا حکم بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص مسلمان کو قصد مار ڈالے، یعنی قصداً مار ڈالے ارادہ کر کے، یہ شدید سرزنش اور زبردست وعید ہے اس شخص کے لیے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، جسے کتاب اللہ کی کئی آیت میں شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الفرقان میں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، یہ اس کے لیے بہت سخت یعنی وعید کے طور پر ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، ارادے سے قتل کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ اس کی توبہ کے قبول کے قائل نہیں تھے، جبکہ دیگر ائمہ کرام اور دیگر بزرگان اور اکثر صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری آیات موجود ہیں جن کی انہوں نے دلائل دی ہیں، جس میں انہوں نے چند آیات یہ لکھی ہیں کہ ایک میں سے یہ ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان۔ اس میں بہت بڑی بشارت ہے ہم سب کے لیے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد اور انہوں نے لکھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک کلیئر بات یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور سوا اس کے جس کے لیے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں جو خالدن کا ترجمہ ہے وہ طویل المدت کیا ہے کہ وہ جہنم میں بہت لمبی سزا کاٹے گا، اس کے لیے ایک لمبا وقت وہاں پہ گزارنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کبھی عمل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قتل خطا سے بھی بچائے اور قتل متعمد سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔